بہت شکریہ اللہ، بہت شکریہ، تسی پہنچ گیا ہو میرا خیال ہے جناب دے ذہن میں تے بی بی پاک دی آج شان ہے نا، اور موضوع بھی جناب نو یاد ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہاں دی بارگاہ چاج مجلس ہے، انہاں تک میں آنا چاہنا، کوشش میں کرنا کہ جس ہستی دے متعلق کچھ مجلس ہوئے او دے متعلق بھی کچھ تے عرض کیتا جائے، وہ جیڑی ہستی دے متعلق مجلس ہے وہ دی بارگاہ چ نذرانہ کچھ نہ کچھ تے پیش کیتا جائے، دائیں بائیں تسی جو مرضی پڑھ دے رہو لیکن بارگاہ تک تے آؤ جدے واسطے آج اکٹھے آؤ۔ جی مہربانی میرے عزیز دوستو، اللہ فرما رہا ہم نے اسی طرح تم میں رسول کو بھیجا، تم میں جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا، یہ دا مطلب ہے نبی پاک دے سامنے بھی کوئی فرعون ہے سن تسی حیران ہو گے کہ ایک کڈے بڑے فرعون سن جڑے پیغمبر دے سامنے سن، وہ جڑا موسیٰ دے سامنے فرعون سی نا، قرآن آندا وہ لوکاں دے پتر ماردا سی تے تیاں چھڈ دیندا سی۔ یار قرآن ہے، سورہ قصص پڑھ کے بیٹھ لو، وہ لوکاں دے بیٹے قتل کردا سی تے بیٹیاں چھڈ دیندا سی، نجومیاں ہوں دسیا سی کہ کوئی بندہ پیدا ہونا ہے، کوئی بچہ جنہیں بڑھیا ہو کے تیری شاہی دا بیڑا گرک کرنا ہے، وہ بی بی نہیں سی اس آکھیا کہ کوئی عورت پیدا ہونی ہے، چونکہ اس آکھیا بچہ پیدا ہونا ہے لہذا وہ بچے ماردا سی۔ یہ جڑے لوکاں دے بیٹے ماردا سی نا، بیٹے لوگاں دے، او فرعون سی جڑا لوگاں دے بیٹے قتل کردا سی۔ نبی دے زمانے چ او فرعون سن جڑے اپنیاں دھیاں دفن کر چھڑدے سن۔ تسی اندازہ نہیں لایا پہ کڈے بڑے، وہ یار کسے دا بچہ مارنا ہو رہے تے اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر دینا اے ہو رہے، کنی فرعونیت سی میرے نبی دے دورے چ، کنی فرعونیت سی میرے نبی دے دورے چ، میرا نبی اینا بچ آیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نو پڑھنا پینا جی تاکہ سمجھ آوے کہ میرے نبی اگے کیڑے حالات سن، موسیٰ اگے کیڑے حالات سن، چونکہ اللہ تشبیہ دیتی ہے میں تو نہیں دیتی، اللہ فرماندہ میں موسیٰ دی طرح مصطفیٰ نو بھیجیا ہے، اس واسطے قرآن چوں موسیٰ پڑھنا پائے گا۔ شکریہ، میرا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ دا زینہ ذکر ہے نا قرآن ہے، کدی کسی بندے دھیان نہ قرآن پڑھیا ہوئے تو انہوں پتہ لگے کہ حضرت موسیٰ دا اینا ذکر قرآن چ کیوں ہے، وہ اسے واسطے یہ اللہ فرمایا موسیٰ دا قصہ پڑھ دے جاؤ تو انہوں محمد دی سمجھ آؤ دی جائے۔ جیڑے حالات موسیٰ دے سامنے پیش آئے نے تسی وہ پڑھو گے نا تو انہوں کیویں پتہ لگے کہ عرب دے حالات کی سن، وہ پڑھ دینا جی میں قرآن ہی پڑھ دینا۔ اے میرے سامنے سورہ مبارکہ جناب طٰہٰ حضرت الہی نے حضرت موسیٰ نو ارشاد فرمایا، ہن تساں ڈبل ہو کے مجھے سننی ہے، گلاں موسیٰ دیاں سننیاں نے، سمجھنا مصطفیٰ نو، مہربانی دور موسیٰ، قرآن نہیں ایسا دسیا نا، تشبیہ قرآن دیتی ہے قبلہ، تشبیہ قرآن دیتی ہے، اس واسطے ساڈا حق ہے کہ پہلے موسیٰ دے واقعات پڑھیے، نال سوچیے کہ پیغمبر دے سامنے کیسے حالات آئے ہوں گے، اس زمانے وچ بھی سارا مناظرہ مک جائے گا جے بندے دھیان نال اس گل نو پڑھ لین۔ میرا نبی مثل موسیٰ آیا، قوم مثل فرعون سی، پھر پڑھنے کہ انہوں کی ہویا، اللہ فرماندا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ فرماندا ہے پھر ہم نے کہا موسیٰ سے کہ اذهب جا الى فرعون، فرعون کی طرف جا فرعون کی طرف، اللہ فرما رہے ہیں انہو طغا، اس لیے کہ اس نے بغاوت کر دی ہے، اس نے سرکشی کر دی ہے، اس نے طغا کیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے ہمارے دین سے، جا فرعون کی طرف۔ فرعون موسیٰ کی طرف نہیں آیا، موسیٰ فرعون کی طرف گئے ہیں، یہ مطلب ہے باغی کون ہویا، باغی کون ہے فرعون، جا کون رہا ہے موسیٰ۔ آج کل دے پروفیسر چھوٹے چھوٹے کپڑے پا کے تے یونیورسٹیاں چ بچیاں نو گمراہ پہ کر دینا، جو کسی کی طرف اٹھ کے جائے وہ باغی ہوتا ہے، جو اٹھ کے کسی کی طرف جائے وہ باغی ہوتا ہے، اندروں یزید دی حمایت کر رہے ہیں۔ آجڑے بیان دینا جو جانے والا ہے، ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو اٹھ کے اس کی طرف گیا ہے اس نے بغاوت کی ہے، ایک بندہ گھر بیٹھا ہے جڑا دے خلاف اٹھ کے جاندا ہے او باغی ہے۔ اے تیری جاری یزید دی حمایت کم تیرے آ جانی سی جے کدھر قرآن نہ ہوندا، یہ تے ساڈا سا قرآن نے کڑایا ہے، ورنہ یزید تے مدینے نہیں نہ آیا۔ میں پہنا یزید مدینے آیا ہے یا وہ دی طرف امام حسین گئے نے، پوری دنیا جان دی امام حسین گئے نے۔ آج جڑی مٹھی گل پہ کر دینا،
ایک بیٹھا گھر ہوے بڑے صاحب نال باریکی نال فرعونیت پھیلائی جا رہی ہے کہ ایک گھر بیٹھا ہے دوجا اٹھ کے جاندا ہے، جڑا جاندا ہے وہی باغی ہے نا۔ اسے واسطے حضرت امام حسین نو یزید باغی آندا سی، تے اج بھی بندے ہولی ہولی پہ آندے نے جڑا گھر بیٹھا ہے وہ تے گھر بیٹھا ہے، جڑا جاندا ہے رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ۔ اے فرعون تے گھر بیٹھا سی، اے حضرت موسیٰ گئے نے باغی کنوں آکھنے؟ یار فرعون تے اپنے تخت تے بیٹھا ہے، فرعون تے اپنی حکومت، بہت شکریہ بابا جی، اور فرعون تے اپنے تھاں بیٹھا جتے ایسی او دے والد توڑ کے کون گیا؟ موسیٰ۔ یہ دا مطلب ہے حق حق ہوتا ہے، چاہے چل کے جائے چاہے گھر بیٹھا رہے، چونکہ حق موسیٰ ہے۔ فرمایا جا فرعون کی طرف، جس طرح موسیٰ فرعون کی طرف گئے ہیں حسین یزید کی طرف گئے۔ میرا خیال ہے جڑے بہت پرانے بندے سننے والے نے وہ توڑ پہنچ گئے نے کہ میں کتھوں شروع کیتی ہے تے کتھے جانا چاہنا۔ حضرت موسیٰ گئے نے تے جان لگیا، فرماندے نے کالا، اس نے کہا جاندہ میں ضرور ہاں، اللہ پاک میں کچھ مہربانیاں میرے تے کر، بندہ پیڑا ہے تے میں شریف، بندہ پیڑا ہے میں شریف ہاں، وہ ظالم ہے تے میں مظلوم ہاں، وہ باطل ہے تے میں حق تے ہاں، بندے بھی وہ دے کول، پیسہ بھی وہ دے کول، مشیر بھی وہ دے کول، فوج بھی وہ دے کول، دیکھ لے ہن پتہ لگ گئی سب کچھ ہی کسے کول ہوئے نا فرعون کول۔ موسیٰ پھر بھی نہیں ڈردا، جنہ بھی کچھ ہے سی۔ حضرت موسیٰ نے آکھا میں جاندا ضرور ہاں پر تھوڑا جنا مہربانی کرو۔ او کی فرماندے نے کہا، اس نے کہا رب شرح لی صدری، اے میرے اللہ میرے سینے کے علم کو کھول، میرے سینے کے علم کو کھول دے، شرح صدر کر دے۔ شرح صدر، صدر آندے نے سینے نو، شرح آندے نے کھولن۔ ایک کسے مولوی نہیں دکھیا کہ حضرت موسیٰ دا سینہ حضرت جبریل نے آ کے چھری نال کھول دیتا، چاقو نال کھول دیتا۔ تیری مت ماری گئی ہے اون جی تو زہرہ دا بابے دا گستاخ ہیں۔ اگر شک صدر موسیٰ دا بغیر اپریشن تو ہو سکتا ہے، کیا بات ہے، تے پیغمبر دی پریشن دی کی ضرورت ہے، اور شک صدر واسطے کسے چاقو چھوڑ دی کری لوڑے۔ شک نا رب شرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، یہ دا مطلب ہے سینے کے علم کو زیادہ کر دے۔ میں حیران ہاں جانا اس انپڑھ فرعون لے تے منگ دے پہ علم، جانا فرعون لے تے منگ دے۔ فرعون کدا کو پڑھیا لکھیا سی جی، جدے مقابلے تے موسیٰ دا علم تھوڑا پہ گیا سی، جڑا پہندے سن کو علم چا اضافہ کر، میں فرعون کو جانا ہے۔ آئے ہائے اے دے چیک سواد ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ جدو صاحب علم کسے دے خلاف ٹردا ہے نا وہ تو جہاد ہوندا ہے، جدو جاہل ٹردا وہ تو فساد ہوندا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد تے جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں میرے علم میں اضافہ کر، فرماتے ہیں ہور، فرماتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کام اوکھا ہے ذرا تھوڑا جا سوکھا کر دے، تھوڑا جا سوکھا۔ آج میں تکا نہیں لائی دا گڈی نو، تو اڈا کی خیال ہے تکا لان والے لالے موسیٰ شروع ہو کے تو لاہور چھاڑ کے جاندے، ایویں تھوڑا جا تکا لاندے نے۔ اور یسر لی امری دا مطلب ہے کام ذرا اوکھا ہے تو تھوڑا جا سوکھا کرا دیو، اون جنہیں سٹارٹ نہیں ہو رہا، تھوڑا تکا لاؤ ذرا وہ گرم ہو جائے، یا وہ گراریاں شراریاں پھرن ٹورن نال تے ہولی ٹھیک ہو جائے گا۔ یسر لی امری دا مطلب ہوتا ہے کہ کام اوکھا ہے، اڑا جیک ہوتا ہے تھلے لائی دا ہے، ایک آدھے واسطے لائی، اور یارہ ٹائر چکنا ہوتا ہے، بندے 3 4 5 رل کے بھی چکن تو کوئی نہیں چکے جا۔ بڑے بڑے پلوان بندے نے آکھو گڈی چوکے دا ٹائر چاڑنا ہوتا جیک لاؤ، تو مطلب ہے کہ نرے زور دی گل نہیں، بہت شکریہ، نرے زور دی گل نہیں، گل حکمت دی۔ اور جس بندے جیک بنایا جیک کڈا کو ہوتا ہے، جہے بندیاں دا سارا زور لگ جاندہ نا تے ککھ بھی نہیں بنتا، وہ جیک انج چکی جاندہ ہے۔ یہ بندے دا بنایا جیک کام نو سوکھیاں کر دیندہ ہے۔ اللہ دے متعلق تو اڈا کی خیال، بندیاں جیک بنایا نا جی، وہ یار مشکل کام نو اس آسان کیتا ہے کہ نہیں کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ یہ نہیں پہندے میں کام کر ہی نہیں سکتا، فرماندے نے ذرا مشکل ہے، یہ دا مطلب ہے پلیاں پلیاں تے بھی مشکل آئی۔ علیہ السلام مشکل ہے چھے تے علیہ السلام پہ آندہ ہے کہ خالقہ یہ کوئی کام اوکھا ہے ذرا آسان کر۔ مشکل مشکل اس مشکل نو ذہن چ رکھو، میں مشکل کشا پڑھا، ذرا مشکل کشا کے نو آندے ذرا مشکل نو آسان کر، مہربانی سبحان اللہ۔
یار مشکل کدے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے مشکل آسان کرنے واسطے بند نے رب شرح لی صدری میرے سینے دے علم نو زیادہ کر دے ویسر لی امری تے میرا کام آسان کر دے. وہ بندے کدی آ جانا آج چھوکر جڑے آندے نے اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی بھی نہیں. چلو ٹھیک ہو گیا. ادھا کدے نال پہ گل کردا سی موسیٰ؟ اللہ نال. اللہ تو وڈا مشکل کشا کوئی نہیں. بولو یار بولو. او یار واقعی کوئی نہیں. اللہ بے مثل ہے, اللہ بے مثال ہے. ویسے تو نہ مینوں بھی بے مثل تے بے مثال آگ چھڑے. تو اعلان سنے ایتھوں تے صاحب نال پہ آندے نے اپنے صاحب نال پہ آندے نے. ویسے بے مثل بھی وہی ذات ہے تے بے مثال بھی وہی ذات ہے. وہ اپنے اظہار کیتا نے اس گل دا بھی یہ چنگا پڑھدا ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں بھی ایسا اور کوئی نہیں پڑھتا. ایسی گل کو ذہن چ ہوے جی. ویسے بے مثل بھی اللہ ہے تے بے مثال بھی اللہ ہے. مہربانی قبلہ. میرے محترم سامعین, یہ جڑا بے مثل و بے مثال مشکل کشا ہے انہوں موسیٰ پہ آندے نے یسر لی امری میرے کام نو آسان کر. ہون دسو پہ جدو موسیٰ پہ منگدا ہے اللہ کو مدد تے کام دے آسان کرنے واسطے دی مشکل کشائی انہوں درکار ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی بندہ دسے موسیٰ پہ منگدا ہے تے اللہ نے دینا ہے وچ بندہ پان دی لوڑ کیڑی ہے؟ تو آڈی کیا بات بھائی مولا تو انہوں جزا دے وے. موسیٰ منگن والا ہوئے, اللہ عطا کرنے والا ہوئے, وچ بندہ پان دی کڑی لوڑ. اللہ مشکل کشائی کر چھڑے. وہ جو کائنات دا مشکل کشا ہے وہ آگ چھڑے ٹھیک ہے جا ہو جائے گا کام. ایتھے تے بابے آندے نے جا ہو جائے گا. وہ جڑے بابا جی ہوندے نے بڑے بزرگ وہ آندے نے بچہ جا ہو جائے گا تے بچہ کانفیڈنس نہ جاندا ہے. وہ آندا ہن روڑا کوئی نہیں, ہن جج دا ذہن بھی بدل جائے گا اس واسطے کہ باوے نہ دعا دیتی. جدے مگر باوا ہوئے او وچ بندہ نہیں پاندا, جدے نال اللہ ہوئے انہوں وچ بندہ پان دی کڑی. میں پیانا وچ بندے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ کتھے ٹوٹ گئے نے وہ بندے جڑے آندے نے اللہ شاہ رکھ دے نیڑے وے تے اللہ جیسا مشکل. ہاں بھائی اللہ موسیٰ دی بھی تے شاہ رکھ دے نیڑے ہی سی نا. ساڈے بڑے کو گناہگار دی شاہ رکھ تو نیڑے وے تے موسیٰ تے دور سی. او دا بھی اللہ ایتھے ہی سی. ایتھوں پہ آندا سی میری مدد کر, میرے کام نو آسان کر. اللہ کا گل کر. انہاں کیا میرا کام اللہ آسان کر, کام مشکل ہے. جڑا موسیٰ دی نظر سے کام مشکل سی سوچو ہاں کڈا کو مشکل ہوئے گا. فرماتے نے کام نو آسان کر. کیویں وحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے, مینوں فصیح کر دے, مینوں بولنے چ آسانی پیدا فرما. کچھ لوگاں دا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ دا کوڑے نال منہ سڑ گیا سی تے زبان چ لکنت سی. ویسے نبیاں چ عیب کوئی نہیں ہوندا. مہربانی میں نہیں پتا جی, ہو سکتا ایسا ہوئے لیکن کچھ آندے نے پہ ایک کام میں مشکل انہوں ذرا آسان کر. اللہ فرمایا گل کر. ہن گل جڑی اگے وے وہ بڑی سواد دی ہے. فرماندے نے عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یفقہوا قولی میری زبان کو اس قابل کر کہ لوگ میری بات کو سمجھ, جڑی میں گل کراں لوکاں نوں دی سمجھ آوے. اللہ فرمایا ایک واری منہ چو کڈن آخری گل تفسیر نہ کر, گل کر کی کراں, گل کر کی کراں. فرماندے نے وجعل لی وزیرا من اہلی میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا. میرے گھروں من اہلی دا ترجمہ آیا ہوا ہے میرے اہل سے, میرے اہل سے میرا ایک وزیر بنا. یاروں دوستوں سے نہیں, گوانڈیاں جو نہیں, ملے جو نہیں, میرے اہل سے. اللہ فرماتا سمجھو ہم نے تمہاری طرف محمد کو اسی طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا. جب موسیٰ گوانڈو وزیر نہیں منگتا, نبی نے گوانڈو وزیر کیوں منگنا سی؟ جی حضرت موسیٰ پہ فرماتے نے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون جڑے سن نا حضرت موسیٰ نالوں ذرا فصیح سن, زبان دے فصیح سن, انہاں دی زبان سے ذرا لکنت سی. میں حیران ہاں جڑا اگوں وکھرا بندہ پہ انہوں دیندا پہ تیرے تھاں تے آ گلاں کرے گا, وہ اللہ قادر نہیں کہ وہ دی زبان ہی ٹھیک کر. کتھے ٹر گیا میرا مجمع؟ میں پہ آنا شکریہ کہ بلا
جیڑا اللہ وکھرا وہ وزیر پیا منگتا ہے، وکھرا بندہ پیا منگتا ہے، وکھرا بندہ اور وکھرا بندہ پیا منگتا ہے جدی زبان فصیح ہے۔ اللہ قادر نہیں کہ اللہ او دی زبان نو ٹھیک کر چھڑے۔ اللہ ایک بندے آکھا سی میری بیوی بانج ہے، ادھے بچہ پیدا ہونے دی امید نہیں، اللہ وہی ٹھیک کر چھڑی سی۔ چلو ایتھے تے بندے دی کوئی اس قسم دی بیوی ہو جائے، کوئی نقص پہ جائے، دوجا ہی کر دینے یا تریجا کر دینے، سوچ دینے نہ ہی ٹھیک ہوگا تو اگوں کو کریے۔ حضرت زکریا نے فرمایا میری بیوی بانج ہے، بچہ پیدا ہونے دے قابل نہیں، اللہ فرماندا ہے اسی ویسے زلیخا کو جوانی بھی دے سکنے ہو، اینو ہی نہ ٹھیک کر دے، فرماندے نے تیری رضا چنے۔ یہ اللہ دی حکمتاں نے جی، اللہ پاک وہ دی زبان میں ٹھیک کر سکتے سن، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مانگ وہ سکیا وجعل لی وزیرا من اہلی، میری اہل چوں، میرے کنبے چوں، میرے خاندان چوں، میرے اہل چوں میرا ایک وزیر دے جی مینوں۔ اچھا جی، اگو نام ہی دا چھڑے نے ہارون اخی، نا او دا ہارون ہے، میرا او پرا ہے، اینو ہی بنا دے، پرا نو ہی بنا دے، چل چھڑ اینو ہی میرا وزیر بنا دے۔ بندہ پوچھے پرا تیرا ہے، گھر تیرا ہے، پرا بھی تیرے گھر ہے، تے بنا لے، او دے ترلے کیوں کرنا ہے؟ یہ دا مطلب ہے قرآن نے دسیا نبی کسی کو بنانا بھی چاہے تو مور اللہ لگاتا۔ نبی اگر اپنا وزیر آپ بھی بنانا چاہے، اور جدو موسیٰ جیسا نبی اپنا وزیر آپ نہیں بنا سکتا، محمد دا وزیر بھی او لب جنہوں اللہ بنایا ہوئے، محمد اعلان کیتا آپ نہیں نے بنایا۔ شکریہ جی، آپ نہیں نے بنایا۔ میرا پرا اگو صفتاں لکھ دیتی ہیں، کمال ہے، کمال ہے، ساری گل قرآن چ لکھی جی، پر بندے آئے میں نا انگلیاں پھیر چھڑیاں نا، دھیان کوئی نہیں کیتا۔ گل قبلہ دھیان کرن دی، دھیان نہ کیتا جائے بندہ بزت ہو جاندہ۔ چوڑ ایتھے لگا ہوئے نا ایک نک تے کھاندے ہاں، سارا دن بندہ لگا پھرے، سارا دن بزت ہوندہ۔ اور کوئی بندہ آندہ پائی جی چاہ اینی گل چنگا بھلا ہو گیا نا، یہ مطلب دھیان نہ ہوئے تو بندہ بزت ہو جائے۔ کئیاں بندے بڑے بڑے ٹور نہ گلا کرتے ہوندے تے نالا لمکدا ہوندا تھلے، وہ جنیاں بھی گلاں سیاںیاں کردے نا، وہ سیاںیاں گلاں کردا تے نال دا بندہ اشارہ کردا، وہ دے پلے ککھ نہیں رہندا۔ ایک وکیل صاحب سن، یقین کرو کہ شادی تے بیٹھے وہ گل کردے سن پے، انہیں ہی کرنی سی، وکیل وہ سن، گلاں انہاں نوں آوندیاں سن، وہ کسی نوں گل کرن نہیں سن دیندے۔ سامنے ایک بندہ بیٹھا سی، اس نے کہا وکیل صاحب تہاڈے کول تھوڑا ٹائم ہے؟ اس نے کہا جی حکم کرو۔ اس نے کہا نال ٹول پھر نہیں کوئے۔ قبلہ دھیان کرن دی گل ہے، بندے کدی کر لینا دھیان، خدا دی قسم میرٹ قرآن چ موجود ہے، میرٹ بابا جی موجود ہے، فرماتے نے میرا پرا ہے، میری اہل چوں ہے، میرے گھر دا بندہ ہے، وہ میرا وزیر بنا دے۔ کر تو اشدد بہی ازری، تاکہ وہ میری کمر کو مضبوط کرے، میری قوت کو مضبوط کرے۔ شکریہ، میری قوت کو مضبوط کرے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے ہر کام میں میرا شریک بن جائے۔ اینو میں پنجابی نہ کراں تو مینوں آرام نہیں آنا، تو میں شکریہ کہ بلا پنجابی ہے وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ کسے پنجابی دے پروفیسر کو ترجمہ کروایا جے، میں غلط نہیں کر رہا، یہ یہی ترجمہ بنتا ہے کہ شریک کر اس کو بیچ میرے ہر کام کے۔ میں تے کنجا تو تمہیں پتا ترجمہ بھی لے گیا جڑا شریف کنجائی صاحب نے کیتا پنجابی دا، یہ پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے مینوں وزیر او دے جڑا میرے کام میں مینوں ہاتھ پوائے۔ سبحان اللہ، میرے کام میں مینوں ہاتھ پوائے۔ کہ بلا تہاڈا کام کو آرکیٹیکٹ ہے نا، اگر وہ نقشے بناتا ہے، وہ میں انہوں پانی شانی دے سکنا، روٹی شوٹی بھی کھوا سکنا، وہ دے کام میں ہاتھ نہیں پوا سکتا کیونکہ میں نے پتہ ہی نہیں۔ میرا کوئی منڈا میرے کام میں ہاتھ پواندا ہوئے تو انہوں کل چھڑا جے میں نہ آ سکا۔ چلو کوئی منڈا پڑھے تو میرے تھا دا کام دے، میں ہاتھ وہ میں ہاتھ نہیں پوا سکتے میرے کام میں۔ دعانے لائے ہون بندے نے سامنے، تو ڈاکٹر دی دکان سامنے ہوئے، وہ دعانے والا تو کہہ سکتا ڈاکٹر صاحب کوئی بندہ آیا نا تو چھوٹا ہی دا دے چھڑیا جے تو وڈا ہی دا دے چھڑیا جے تو میں روٹی کھا کے آیا جے۔ ڈاکٹر تو دے کام میں ہاتھ پوا لیندا، سوکھا کام ہے،
تے ڈاکٹر دوانے نو آکھے بھی میں گھر چلا آپریشن تے 2-3 گھر چھڈ میرے ہوں. ہر بندے دے کام وچ ہاتھ ادوں جلدی میں کر نہیں سکتا تے ادوں سونی گل بھی اج میرے کول کوئی نہیں. ہر بندے دے کام وچ ہاتھ. او یار بڑے بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو, نائی نو سد کے تسی باورچی نو تے دیگاں پکواندے ہو, اگر سارا پنڈ تہاڈے کول مشورہ کردا ہے آپ دیگاں پکا تانوں کی نہیں نا, او دا کام ہے نا. اوے ہر بندہ تے نائی دے کام وچ ہاتھ نہیں پوا سکدا, نبوت دے کام وچ کیڑا ہاتھ پا. نبی دا وزیر ہو سکدا جڑا نبوت دے کاماں وچ ہاتھ پوائے. جدن تینوں پتہ لگ گیا نا محمد دے کاماں وچ ہر بندہ ہاتھ ہی نہیں پوان جوگا, تو علی نو بلا فصل من جانا. سارے بندے تے کار نبوت وچ ہاتھ ہی نہیں پوا سکدے. فرماتے نے میرا شکریہ کہ بنا میرا پرا ہارون ہے, انہوں میرا وزیر بنا, وہ میرے کام میں میرا ہاتھ پوائے. پھر انج دا ہاتھ پوایا سو نال لے کے گئے نے. یہ دا مطلب ہے حضرت موسیٰ اگر فرعون دی طرف جان تے پھر ضرورت ہے ہارون دی. بولو جی, ضرورت ہے نا ہارون دی. اے قرآن انہوں پھر نا تسی ضرورت جڑی اللہ بنائی ہے نا وہ کڈی اہم ہے, وہ تسی حیران ہو گے. دوسری آیت مجیدہ میں سورہ آراف چو پڑھ دینا. جے منگیا نے تو صرف اس واسطے نہیں نے منگیا کہ میرے نال رہے گا تو میرے تھان تے گلاں کرے گا. جدن کوتور تے جان لگے نا مہینے واسطے اوتھے 10 دن اتے لگ گئے سن, 40 دن لگ گئے سن. اللہ فرماتا ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون نخلفنی فی قومی, جاتا ہوا کہہ رہا تھا میں جا رہا ہوں تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے. یہ دا مطلب ہے وزیر صرف اس کے زمانے میں نہیں تھا, جو اس کے زمانے میں وزیر تھا اس کے بعد بھی اس کا وہی وزیر تھا. موسیٰ 40 دن واسطے امت آوارہ نہیں چھڑتا, محمد کے آمد تک امت آوارہ کیسے تھا. شکریہ قبلہ, شکریہ قبلہ. یہ دا مطلب ہے حضرت موسیٰ اچھا موسیٰ نال بھی لے کے گئے نے فرعون دے دربار ہارون نو. اچھا نال بھی ہو تو پیچھے بھی ہو, نال بھی ہو سواد نہیں آیا, میں پہنا نال بھی ہو تے جڑ گئے تو پیچھے بھی ہو. ہن پرتا کے کرا پیچھے ہو جڑا ساری زندگی نال رہا, پیچھے ہو جڑا ساری زندگی نال رہا. ہر فرعون دے مقابلے تے جڑا نال رہے نا وہی پیچھے وزیر ہوندا ہے. رکھ قرآن تے ہاتھ, کون ہر فرعون دے مقابلے تے نبی دے نال رہے, جڑا محمد دے نال رہا ہے وہی نبی دا وزیر ہے, وہی نبی دا وزیر ہے. جے چھڈ کے گئے نے کہ حضرت ہارون نو چھڈ کے گئے نے. ہن تسی میرے نال مل کے بولو کہ جدوں حضرت ہارون نو چھڈ کے کوتور تے گئے نے مگروں کسے بندے ہارون دی منی ہوئے, کسے ہارون دی اطاعت کیتی ہوئے, کسے ہارون دا حیا کیتا ہوئے. نبی انج ہویا ہے, بندے وزیر دا حیا چھڈ گئے. نبی انج ہویا ہے, کی سن دو بھائی یار, نبی انج ہویا ہے. ہاں 40 دنوں واسطے گئے نے تے مگروں ہارون دا حیا چھڈ گئے نے. انج کر کے چھڈیا نے کہ اے قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے وَلَمَّا رَجَعَ موسیٰ, جب موسیٰ دوبارہ پھر کے آیا, رجوع کیا اِلیٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, تو وہ غصے سے پچھتاتا ہوا آیا کہ میں نہ لڑکی کر گیا سا, انہاں مگروں کی کیتا ہے. حضرت موسیٰ آج گئے نے مگروں بندیاں بچہ کھلار لیا, اس بچے نو پوجن لگ پے. میں حیران ہاں, اوے تسا ہارون نو نہیں مننا اللہ نو تے مندے رہو نا. کمال ہے اگر تواڈے ہارون وارے چ نہیں آیا اور تسی اللہ نو چھڈ کے بت پرست ہو گئے ہو, بچے اگے کھلو گئے ہو. تانوں ایک گل دساں, جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ جائے وہ توحید بھی چھوڑ جاتا. کیا بات ہے, او دا عقیدہ توحید بھی برباد ہو گیا. بندیاں بچے نو پوجنا شروع کر دیتا, واپس آئے تے آ کے ویکھیا تے ساری قوم بچے کے کھلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اے قرآن فرماتے نے قال ابن امہ, تو انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے. حضرت ہارون نے موسیٰ کہنے لگا یہ کہ کیتا ہی اللہ دیا بندیا, تینوں میں قوت بازو بھی بنایا, اللہ کو تینوں میں منگیا تے تیرے ہوندیاں سارے دا ککھ نہیں رہا میرے آوندیاں نو. 40 دنوں چ کی حال ہو گیا. حضرت ہارون نے کیا غصے والے بڑے سن حضرت موسیٰ, انہاں فرمایا میری گل سن لو, میری پوری گل سن. حضرت موسیٰ بڑے غصے والے سن, حضرت ہارون نے کہا میری پوری گل تو سن. انہاں نے سنا, پھر فرماندے کی نے قال ابن امہ, اے میری ماں کے بیٹے, اے میری
سواد نہیں آیا اے میری ماں کے بیٹے بھرا سی نا تاں پہ آندا ہے نا میری ماں کے بیٹے بھرا سی نا بھرا نہیں سو آکھیا یا اخی نہیں آکھیا اے میری یہ راز ہے اے میری ماں کے بیٹے اللہ فرماتا ہے میں نے تم میں محمد کو اس طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا یہ مطلب ہے موسیٰ کے وزیر کو یہ جرت ہے اور اس کو اجازت ہے وہ اصولی طور پہ وہ موسیٰ کو اپنی ماں کا بیٹا کہہ سکتا تو وزیر نبی دا جنوں مرضی بنانا ہے علی تو علاوہ مینوں بندہ دسی قیامت تک جڑا محمد نو کہہ سکے اے میری ماں کے بیٹے ہائے ہائے جے کوئی لبا تو مینوں فون کر چھڑی کہ فلانا بندہ جرت کر سکتا نہیں اکو ہی ہے جدی ماں نو نبی نے اپنا کرتا پوایا تے وچ پہلا قبر وچ لیٹے نے پھر علی دی والدہ نو دفن کرن لگیا اتے بہ کے انگلی دا اشارہ کر رہے کہ کہہ رہے سن لوگوں یہی میری ماں ہے یہ میری ماں ہے یہ میری ماں یا ہارون موسیٰ نو کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بیٹے یا میرا پیر علی مصطفیٰ نو کہہ سکتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے ہن سنو جی انہاں کہ تسی پہن دے ہو قوم بگڑ گئی ہے قال ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے ان القوم مستضعفونی سورہ مبارکہ اعراف 142 نمبر آیت فرماندے نے اے دھیان نہ سنیا جی کام دھیان والا جے کام تو پڑھ ہے اے دھند والا کام ہی نہیں جڑا میں ہن شروع کیتا اے بندے پکا ہن مطمئن ہون گے تے پھر سواد بڑا ہے جویں دا موسم نکھریا ہے نا ایویں ذہن کھولو جویں موسم کھلا ہے تے میں وچ جملہ رکھاں اللہ فرماندا ہے اس نے کہا میری ماں کے بیٹے اس قوم نے تیرے بعد مجھے کمزور سمجھ لیا تھا کمزور تھا نہیں کمزور میں تیری کمر دا زور ہاں یقین ہے سارے اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا فرماتے نے کڈا کو کمزور سمجھ لیا کہنے لگے وَقَادُوا يَقْتَلُونَنِي تو آ گیا ہے نا یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر تو پہ آنا میری اطاعت کر دے تو پہ آنا مینو من جاندے تو آکھے میرے تو بعد تیرے تو بعد مینو ہادی من جاندے یہ تو مینو قتل کر دن لگے سا یہ تو مینو قتل کون فرعون دے بندے فرعون دے بندے امت دے بندے امت دے بندے اگر موسیٰ دی امت دیاں بندیاں تو ہارون نو خطرہ ہے کیا بات ہے بھائی پھر من مصطفیٰ دی امت دیاں بندیاں تو حیدر کرار نو خطرہ ہے تیرے قتل پھر مسلمان بن کے کیتا نا عبد الرحمن نے یہ دا مطلب ہے انہاں آکھیا میں نو گل سنانی ہے کہ انہیں بندے یہ تیرے جوگے تے نہیں سن تیرے سواد بڑا ہے تیرے جوگے نہیں سن میں انہاں سارے نو جان اس آکھیا میں کو انہاں کو ڈر در ہے انہاں گل سنا کا تو ڈر در ہے اے قرآن ہے فرماتے نے کالا یا ہارون ما مانا آقا اس رعایتہم ظلو اے ہارون تیرے سامنے یہ گمراہ ہوتے رہے تیرے سامنے صدقے جانا بھائی تیرے سامنے یہ گمراہ ہوتے رہے اور تو نے کچھ بھی نہ کیا کس شے نے تجھے منع کیا تھا کہ ان کے گریبان میں ہاتھ ہویا تینو کیے فرماتے نے کیوں ایسا کیتا ہی فرماتے نے کالا یبن امہ اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بالحیاتی میری داڑھی کو مر پکڑ ولا براسی اور میرے سر کو بھی مر پکڑ اے عربی دا محاورہ ہے میرے تے غصہ نہ کر میری داڑھی نہ پھڑ میرے سر نہ پھڑ غصہ نہ کر انی خشیتو میں ڈرتا رہا اے نہ تو فرمایا نہیں ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل اگر میں تلوار اٹھاتا ان سے جنگ کرتا تو آ کے یہ کہتا کہ تو نے میری قوم میں فرقے ڈال دیے ہیں تو نے میری قوم کو تقسیم کر دیا ہے یہ تو مطلب ہے ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی تو اس خوف سے کہ سارے تو فرقہ بازی میرے تو نہ پہ جائے علی بھی تلوار تو نہیں اٹھائی امت میرے نہ لڑ پئی تو میں مدینہ چ لڑ پیا یہ ساری فرقہ بندی میرے تو پہ جائے میرا خیال ہے کہ ان نتیجہ دینا چاہیے نتیجہ دینا چاہیے ہن میں آیت مجیدہ ایک پڑھ دینا تواڈے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ حضرت ہارون نو پتا سی تلوار چکنی کتھے وے
تے تلوار رکھنی کتھے؟ ہارون نو پتہ، جتے چکنی سی اس چکی ہے، جتے رکھنی سی اس رکھی ہے، کیونکہ جڑا اللہ دیتا ہوئے نا نبی نو وزیر، انہوں پتہ ہوندہ چکنی کتھے، انہوں پتہ ہوندہ رکھنی کتھے۔ اب بندے سارے سادے نے، جڑے پہندے نے جڑی تلوار خیبر چ علی چکی سی، وہ جڑے ویلے بندے آئے نے دروازے اگے تے علی مدینہ چ کیوں نہ چکی، اے علی نو ہی پتہ سی چکنی کتھے وے۔ سبحان اللہ، میرے مولا نو پتہ سی رکھنی کتھے وے۔ مثال ایک دینا انہاں دے دینا، اجلے ماتمی جوان ہوندے نے، انہاں نو کوئی بانی آکھے نہ گھر والا پیا مسجد گزرا کارڈ نہ لنگ جا جی اگے جا کے پھر چوک جو ماتم کران گے، انہاں دا دل کردے اگے تے پھر جاں گے پہلے مسجد والا بھگت لئی۔ وہ آندا ہے مسجد چ ذرا جلدی جلدی لنگ جو تے اگے جا کے پھر وہ ایک دونے اشارہ کر دینا پہ ایتھے ہی دو نوہے ایتھے ہی پڑھنے۔ میرا خیال ہے بھی ماتمیوں کو کچھ رعایت کرنی چاہیے، وہ بندہ اس محلے چ رہندا ہے وہ جاندا ہے مٹھیاں کتھے ہونا تے تیز کتھے ہونا۔ میرا خیال وہ پوچھ لینا چاہیے، وہ سارے ماحول نو سمجھدا ہے، انہیں جلوس کھڑنا ہے، انہیں ہمیشہ کھڑنا ہے، اس مشن نو جاری رکھنا ہے، اس مشن دی حفاظت واسطے انہوں پتہ ہے کھلونا کتھے وے، اے صدقے جاواں ٹرنا کتھے وے، ایتھے کھلونا ہے کہ اتھے جا کے کھلونا ہے۔ یار جدو ایک بانی تے اکتفا نہ کیتا جائے تو کئی باری وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے، چونکہ باہروں آیا ماتمیاں کی پتہ ہوندہ ہے ایتھے ماحول کی ہے، ایتھے ماحول کی ہے، ایتھے ماحول کی ہے، خطرہ کتھے وے۔ جے تیرے بانی نو پتہ ہوندہ ہے نا کہ ماتم مٹھا کتھے کرنا ہے تے تیز کتھے کرنا ہے، پھر من جا علی نو ہی پتہ سی تلوار رکھنی کتھے وے تے تلوار چکنی کتھے وے۔ اے میرے مولا دے متعلق اے سورہ مبارکہ ہن میں جناب دے سامنے بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ پڑھنا، میرا خیال ہے یہ بالکل گل سارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کی فرمایا سی کہ مینوں وزیر دے، میرا مددگار دے۔ اللہ جڑا ہر گل دا مشکل کشا آپ ہے، انہیں دتا ہے کہ نہیں دتا ہے؟ ہن میرے کو پوچھے شیعہ دے مگر نہ چڑھ جا، اے موسیٰ تے اللہ دے وچ ہارون نو اساں پایا سی؟ کیا بات ہے تہاڈی، کنے پایا؟ یارا انہیں منگیا تو اس پایا، جی میں موسیٰ تے اللہ دے درمیان ہارون اس مسلمانہ نہیں نہ پایا، محمد تے اللہ دے درمیان علی بھی ایسا نہیں پایا۔ وہ دے متعلق میں آیت پڑھ دینا، خالق کائنات نے شب ہے وَقُلْ میرے حبیب تو بھی کہہ دے، تو مثل موسیٰ آیا ہے نا، تو بھی کہہ دے دسو جی کی آنکھاں۔ اللہ فرماندہ کہہ دے رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن، موسیٰ سے شہر میں داخل کر تو سچائی کے ساتھ، نکال تو سچائی کے ساتھ، اور میرے سامنے دعا کر، کی کرو؟ فرمایا انہیں جو منگیا سی تو ہی منگ لے، انہیں منگیا سی تو ہی منگ لے، کی فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اے اللہ تو بھی غلبے والا مجھے سلطان عطا کر، مجھے ایسا دے جو غالب علی کل غالب ہو۔ شیخ محسن نجفی تفسیر کوثر وہ فرماتے ہیں مجھے قوت عطا کر جو مددگار ثابت ہو۔ وہ فرماتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے حضور کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے موسیٰ کو ہارون دیا تھا، محمد کو علی دے دی۔ سبحان اللہ، ہارون جانتا ہے لڑنا کہاں ہے، چپ کہاں رہنا ہے، ادھر علی جانتے ہیں تلوار اٹھانی کہاں ہے، شکریہ قبلہ، تلوار رکھنی کہاں ہے۔ اور انہاں کیسی من اہلی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا من اہلی، ادھروں بیکھا جائے اشارہ من اہلی، میرے خاندان سے مجھے وزیر دے۔ لیکن نبی دی دعا ادھروں نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہہ دے من لدنکا سلطان النصیرہ، وہ آندہ سی مینو اپنے گھروں دے، محمد آکھیا تو اپنے گھروں دے، تا اللہ فرمایا میرے گھروں آگے لے جی بس۔ ہون پتہ لگا حیدر کعبے چ کیوں آیا ہے، اس منگیا سی اپنے گھر چوں، محمد منگیا سی او دے گھر۔ شکریہ بابا جی، یار نہ میں موسیٰ علیہ السلام نو کمزور کہہ سکنا، میری جرت ہی نہیں،
نہ میں مصطفیٰ نو کمزور کہہ سکنا، میں انہیں جوگا ہی نہیں، ایڈی لمبی جی بھی کسے چ نہیں جڑا موسیٰ نو کمزور رکھے یا مصطفیٰ نو کمزور رکھے۔ ایک گل ضروری ہے، او مہربانی فرمانا، اے نماز واسطے وضو ضروری، بولو جی بولو۔ لوگ آندے نے، مینوں اج بچے پوچھے آن لگے کرو میں وضو کر کے آنا، کئی باری رستے پھر کوئی پیشاب بغیر وہ مینوں آکھن لگا پہ وضو دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میں کہا ہے، وضو کر کے میں ہے ضرورت، اے ضرورت، اے بکل ضرورت، ٹوپی ضرورت، دستانے اور ضرورت۔ آج جدوں پیر ہوندے سن پہلے زمانے سے جراباں نہیں سن، چلو اور جراباں نہیں سن ہوندیاں، جراباں پیر دی ضرورت ہے، دستانے ہاتھ دی ضرورت ہے، شاعری شاعر دی ضرورت، کی گل ہوئی گا، وہ خطابت خطیب دی ضرورت ہے۔ میں تقریر مکمل کر لی، یہ اللہ دا نظام ہے کہ ہارون موسیٰ دی ضرورت۔ ہن تسی ساری تقریر جے سن چھڑی تے پر پرتاؤ والا مینوں یہ ہارون قرآن دے مطابق جو میں ہن تک پڑھیا حجت ہے حضرت موسیٰ، اس حجت کی ضرورت ہارون ہے، دربار کے لیے، پیچھے چھوڑ کے جانے کے لیے، معاملات۔ تساں ہن بولنا تو میں پڑھ کے چھڈن لگا، پوری تقریر تو بعد تساں کی وجہ بچو نتیجہ کٹیا، اینا چر جو سنیا جے گھنٹہ پہ ہوندا ہے، 10 منٹ باقی نے، 50 منٹ ہو گئے نے، جے میں تہاڈے سامنے قرآن اتنا پڑھیا تو یار تسی ایک باری اپنی زبانہ معطر تے کرو ہے بول کے کہ اگر اس قرآن دے مطابق ہارون موسیٰ دی ضرورت ہے، نہیں بولا نہیں بندے، تے پھر مولا علی اور یا نبی دی ضرورت نے، یہ دا مطلب ہے کسی حجت کی ضرورت بھی حجت ہوتی ہے۔ موسیٰ کی حجت ہونے کے باوجود فرعون کے دربار میں جانے کے لیے ضرورت کا نام ہارون ہے، اور محمد ابو جہل کے سامنے جائیں یا نوشیروہ کے سامنے ضرورت کا نام علی ہے۔ یزید جیسے فرعون کے پاس سجاد جیسی حجت جا رہی تھی، سجاد کے جات جس کی ضرورت تھی اسے زینب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی، نذرانہ پیش ہو گیا بی بی نو اج تک تھوڑا بہت میری طرفوں۔ حضرات جویں موسیٰ ہارون نو آندے سن چلو کچھ نہیں ہوندا میں نال، ایویں علی مصطفیٰ نو آندے سن یا رسول اللہ روڑا ہی کوئی نہیں، انہاں نو آ کے سامنے ہون میں تیرے نال، ایویں بی بی زینب سجاد نو آندی سی بیٹا گھبرائی نہ، جڑے بازار چوں آندے نہیں لے ٹر پو، جڑے دربار جاندے نہیں ٹر پو، میرا سونا تو چپ بھی رہے گا تے خطبہ تیری پھوپھی پڑے، جڑی حجت دی ضرورت ہوئے پتہ نہیں کس منزل تے بی بی فائز۔ میرے عزیز دوستو اتنی بڑی ضرورت بن کے بی بی گئے نے، میں ایک کو جملہ آج دا بی بی پاک دی شان چ یہ بھی ان دی شان ہی ہوئے گی، نال شاید آنسو بھی آ جائے۔ میرے عزیزو اے بی بی باپ نال تھوڑا بہت، اور دوسری گل کرا حضرت امام حسین علیہ السلام نال بی بی بولتے سن زیادہ، حضرت امام حسین علیہ السلام بی بی بولتے سن، تے باقی دے جڑے سارے پرانے نا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نو آندے سن کہ بی بی زینب نو ذرا آکھیا جی، بہت پیار سی نا بی بی جڑی شبیر نال بول دی سن، یعنی نہیں سن بولتے سن، لیکن زیادہ میرے مولا نال گلاں کرتے سن، خصوصاً والدہ ماجدہ تو بعد جنیاں گلاں والد محترم نال کرنی ہوتی سن، وہ بی بی زینب امام حسین نو آندے سن کہ بابا جان نو کہتے بابا جان۔ تو ہمیں پتہ ہے بی بی ایک باری دل کیتا کہ میں نانے دی قبر تے جاواں، وہ دن امام حسین نو آکھیا نہیں بابا جان نو آکھیا جی میں کسی نانے دی قبر تے جانا، میں نے دکھ لگ گیا بڑا جائے، جس ویر نال سب تو زیادہ بی بی بول دی سی، تے او ویر جڑا سی نا جی اوکھا ٹائم ادو بی بی تے آیا جدو اس بی بی نے مقتل چو گزر دے آنکھیا چپ ہی ہو گیا میرا،
مینوں تے عادت ہی تیرے نال بولن۔ میرے عزیزو جڑی قرآن پڑھ دیا پتہ لگتا سی بابا اندر آ گئے نے، تے بی بی دی آواز متحر جڑی سی ذرا آواز رکھے تھوڑی جی دھیمی ہو جاندی سی، تے بی بی پاک فرماندے سن بیٹی تیری آواز دھیمی ہو گئی۔ فرمایا میں عالمہ غیر معلمہ دی، عالمہ غیر معلمہ بیٹیاں، اماں میں علی جیسے باب مدینہ تر علم دی بیٹیاں تے تیرے جیسی عالمہ غیر معلمہ دی تھیاں، میں نے پتہ لگ گیا۔ دروازے تے بابا آ گئے، بی بی اندر حجرے بچ آواز مٹھی کر لیندے سن۔ یقین کرو جڑی بابے دے سامنے تھوڑا بول دی سی تے زیادہ کسے سکے ویر نال بھی نہیں سی بول دی۔ امام حسین تو علاوہ او کوفے دے دربار اینج بولی کہ نبی نے دی آواز آئی این علی، وہ اتھے کتے علی بول رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی سی عبداللہ ابن عفیف میرے مولا دا، جن نے جمل تے سفین میرے مولا نہ رڑ کے جنگ کی تھی، تیرہ نالے دی آنکھاں زخمی ہو گئی ہیں سن، ایک جمل نکل گئی دوسری سفین سے نکل گئی۔ اے پوترا سی 4 سال دا یا پوتری، اے 2 روایتاں نے۔ کوئی بچہ نال سی جدہ ہاتھ پڑ کے رش چاہیا سی، جدہ بی بی نے آکھا نا اس کو چپ ہو جا، کہنے لگا ہے نا علی، علی دی آواز ہے، علی دا لے جائے۔ ایک بندہ آگے بدیا کہنے لگا عبداللہ 21واں سال ہے علی دی شہادت، تو چنگا بھلا جاننا ہے کہ مولا علی شہید ہو گیا، کتھوں والی آ جانا سی؟ کہنے لگا چپ کرو ہے، میں نو لے جا نہیں پڑھنا۔ میں کوفے دے ممبر تے بھی علی دی آواز سنی ہے، سفین و جمل چ بھی سنی ہے، تے نہروان چ بھی انج نہ کرو۔ اے کوئی لے جا علی چ بولیا میں نو چھتی دسو علی دا پتر ہے؟ انہاں کہا نا۔ علی دا پوتر ہے؟ انہاں کہا نا۔ علی دا کوئی بھائی چاچا زاد اور رشتہ دار؟ نہیں۔ لا لا لا، جدو بندہ نہیں نہیں نہیں، وہ پریشان ہو کے کہنے لگا پھر بول دے کیوں نہیں؟ کون ہے علی دے لہجے وچ بولن والا؟ چھوٹے بچے نے کرتا کھچ کے آکھیا بابا مرد نہیں عورت ہے۔ جدو ہو سکے نا عورت ہے، ہو سکے بچہ تو چپ کر، کسی عورت دا لہجہ بھی حیدر کرار نہ مل سکتا ہے۔ او دو بی بی نے فرمایا اماں فضا راہ بنا، 4 بندے فضا نے پیچھے ہٹائے، اوتے کلو کے بی بی فرمایا چاچا میں زینب ہوں۔ جیڑے ویلے سے سنیا نا بی بی زینب بنت علی اس دربار چاہیے، اے روڑا پا دیتا صدقہ امامی، صدقہ امامی، او میرا امام سچا، او میرا امام سچا۔ ایک بندے دعا منڈے تو پھڑیا، او سا کہ علی دی صداقت دے بے وقت نارے کیوں لا رہے ہیں؟ او سب کہ بے وقت نہیں لا رہے ہیں، میں نو علی دی عزت دی قسم، میں جنگل تے سفین نبی نہ ہویا تے لگا میں منتاں کرن، تو موجز نمائے، تو مظہر العجائب ہے، تیرے کل اللہ دی دیتی طاقت ہے، تو ولی ہے، میری آنکھاں ٹھیک کر دے، میں دوبارہ جہاد کرا۔ جمنچ بھی میں منتاں کرتا رہا، میں سفیر بھی منتاں کرتا رہا، آندہ میں نو آج چیتا پہ آؤں ہے۔ جدو میں مولا نو آندہ سا نا میری دعا کر میری آنکھاں پلٹ آن، او دو میں نو علی نال لا کے آندہ سی نبی نہ رہو چنگا رہے گا، اوہ نبی نہیں رہو چنگا رہے گا۔ آندہ یا علی میں چنگا رہا نہ میری آنکھاں نے